کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کھا کون رہا ہے؟ کون ہے جو پاکستان کے وسائل ہڑپ کر رہا ہے؟ اور کون ہے جو پاکستان کے مزدور کی، عام آدمی کی، محنت کش کی، جو محنت کر رہا ہے اس کی حالت میں بہتری نہیں آنے دے رہا؟ اس کا نام ہے سرکاری ملازم۔ بڑا سرکاری ملازم، چھوٹا سرکاری ملازم، ایک چین ہے، ایک فورس ہے، ایک سسٹم کے تحت آرگنائزڈ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے وسائل ہڑپ کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے، انسانی لیول پہ زندگی گزارنے کی سہولت ہے وہ ان لوگوں کو میسر نہیں، انہیں خوراک ضرورت کے مطابق میسر نہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کی سہولت میسر نہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے۔ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جب پاکستان بنا تو جو ہم نے بحیثیت مجموعی پہلا قدم اٹھایا، اس قدم نے دنیا کو ظاہر کیا کہ ہم انصاف پسند لوگ نہیں ہیں، ہمارا انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تصور انصاف دوسرے انسانوں سے، مہذب انسانوں سے نہیں ملتا، ہم کوئی الگ سے چیز ہیں۔ اور وہ کیا تھا ہمارا قدم تھا جو ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی۔ قرارداد مقاصد نے یہ ظاہر کیا کہ ہم انصاف پسند نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اکثریت میں ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جو کمزور ہیں کیونکہ وہ کم تعداد میں ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادتی کر سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہم اپنے برابر حقوق نہیں دے سکتے۔ تو یہ تصور، یہ سوچ پھر صرف غیر مسلموں تک محدود نہیں رہی، یہ پھر ہمارے اپنے بیچ جو کمزور حلقے تھے مختلف حوالوں سے، ان کو بھی ہم نے اس طرح سے اسی سوچ کے تحت، کیونکہ ہماری سوچ تو بن گئی کہ ہم نے انصاف نہیں کرنا، ہمارے نزدیک جو جرم کی نوعیت بنی، سزا دینے کا جو ہمیں جواز ملا، وہ یہ کہ جو کمزور ہے اسے سزا دے دی جائے، اسے کم تر سمجھا جائے، اس کے حقوق برابر نہ سمجھے جائیں، اس سے غیر انسانی سلوک کیا جائے۔ تو ہم نے یہ قرارداد مقاصد پاس کی۔ یہ قرارداد مقاصد 1956 کے آئین میں ظاہر ہوئی، 1962 کے آئین میں ظاہر ہوئی، 1973 کے آئین میں ظاہر ہوئی جو اس وقت لاگو ہے، اور خاص طور سے 1974 میں جا کے یہ ہمارا آئین ایک مکمل آئین بن گیا، اور ایسا آئین جس نے ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن پہ چلانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جو طاقتور ہے وہ معتبر ہے، وہ قابل عزت ہے، وہ شرفاء میں سے ہے، اور جو کمزور ہے، چاہے وہ دیانتدار ہے، محنت کر رہا ہے، وہ قابل سزا ہے، قابل گرفت ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جا سکتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ آئے روز، اب تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ویڈیوز آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی، فوٹیج، تبصرے سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا نے میڈیا کا رول صحیح طور سے نہیں پلے کیا۔ یہ ہمیں اب اندازہ ہونا شروع ہوا ہے کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہا ہے۔ اس کی کمزوری کی وجوہات بھی بیان
यहाँ पे थोड़ी सी कर दूं کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کسی رپورٹر کو یا اخباری کارکن کو مارا جا رہا تھا. اس علاقہ کے کوئی با اثر لوگ تھے تو وہ اس رپورٹر کو، اس جرنلسٹ کو جس نے کوئی خبر لیک کی تھی یقینی طور پہ، اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے. ڈنڈوں کے ساتھ اس طرح سے اس کو مارا جا رہا تھا کہ شاید وہ اسے مار ہی دیں، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک مر چکا ہو. تو یہ صورتحال ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں یا ہمارا نیشنل میڈیا ہے، اس کی مجبوریاں بھی رہی ہیں، اور یہ بھی رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اکثر اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ طاقتور کے ساتھ تعلقات بنائیں، تعلقات جوڑیں اور ان سے مراد لیں. تو اب جو پہلو خاص طور سے میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں، اس ظلم کی جو انتہا ہے، اس انتہا کی جو ایک شکل ہے، بڑی مہذبانہ شکل، کیا آپ کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان، جس کا کام پورے ملک کے اندر انصاف کا نظام بہتر کرنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تنخواہ لے رہا ہے، وہ کیا لے رہا ہے؟